السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 یا پہلے بھی کئی مرتبہ سماعت فرما چکے ہوں گے، اور غالباً امید ہے کہ اس کا ترجمہ بھی تقریباً آپ میں سے کافی زیادہ کو علم ہوگا۔ موقع محل کے حساب سے اور جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، اسلامی مہینہ ربیع الاول، اس مہینے کے اعتبار سے اس میں کیے جانے والے کچھ چند اعمال جو کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے درست نہیں ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اس سوشل میڈیا کے دور میں کچھ حضرات ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو اعمال اس مہینے میں کیے جاتے ہیں اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کہ میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں، کہ میں اس کی دلیل دیتا ہوں کہ یہ سب اعمال جو ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایک بات یہ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو قیامت والے دن وہ جہنم میں ہوگا۔ اس بات کو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یا یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمائی ہے، صرف اور صرف اپنا مطلب نکالنے کے لیے، یا صرف اور صرف اپنی بات منوانے کے لیے، یا صرف اور صرف اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے، تو پھر اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا، اور دوسرا قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرنا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرما رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب ہم نے مومنوں کے درمیان جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان والے ہیں صحیح معنوں میں، اور جس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی مومن حق پر ہیں اور سچے ہیں۔ تو اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو ہم نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، تو ہم نے ان پر احسان کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کریں یا آیات کو سمجھائیں،
وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں علم دے، کس چیز کا؟ کتاب کا، قرآن مجید کا جو حکمت کی کتاب ہے۔ تو یہاں پر کافی باتیں ہمیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر بھیجا جب کہ ہم کھلی گمراہی میں تھے، جب کہ ہم ہر گناہ کی چیز کو کھلے عام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سمجھایا، سکھایا، ہمیں رہنمائی فرمائی، ہماری ہدایات فرمائی۔ لیکن اب وہی مسلمان جو ہیں جن کے متعلق اور جن کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا، لیکن ہم پھر جو ہیں وہ اس راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ صرف بھٹک ہی نہیں رہے، جس کتاب کو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ اور ہدایت کا ذریعہ بنایا، اسی کے ذریعے جو ہیں وہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ اس مہینے میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے درست نہیں ہے، اور بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کو جو نہ ہی قرآن میں ہے، نہ ہی احادیث میں ہے، نہ ہی خلفائے راشدین نے وہ عمل کیے، نہ صحابہ کرام نے وہ عمل کیے، لیکن ہم جو ہیں وہ نیکی سمجھ کر یا ایک خوشی سمجھ کر وہ کام کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دل کھول کے وہ کام کر رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، جو کہ اگر دیکھا جائے تاریخ کے حوالے سے اور اگر دیکھا جائے لوگوں نے جو اس کے متعلق کافی ریسرچ کی ہے اس کے حوالے سے، پہلے جو کیلنڈر آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے کے جو کیلنڈر ہے اس میں 12 وفات لکھا ہوتا تھا، ولادت نہیں لکھا ہوتا تھا، کیونکہ یہ تقریباً کنفرم ہے کہ 12 وفات ہے۔ ولادت کا کسی نے 8 کہا ہے، کسی نے 6 کہا ہے، کسی نے 12 ہی کہا ہے، کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ربیع الاول ہے ہی نہیں۔ خیر وہ ایک اپنی اپنی سب کی ریسرچ ہے، لیکن دن کا کنفرم ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھے نبوت عطا کی گئی، اسی دن میں مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ اسی دن میں پیدا ہوا، اور اب یہاں پر ایک اور بھی جو ہے وہ چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ ہم خوشی مناتے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم بہت سی چیزوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہے، اور ہم جھوٹ کو کس طرح اس کے ساتھ ملاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خوشی کیوں منا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ کون سی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اگر ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں، اس کی پچھلی والی آیت جو ہے آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن مجید کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو تمہارے اوپر حکمت بنا کے بھیجا ہے، تو تم اس اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر جو ہے وہ خوشی کرو، اس بات کو خوش ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، حکمت دی ہے،
لیکن ہم جو ہے وہ اس آیت کو جو ہے وہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ہم یہ ملا رہے ہیں کہ اس سے بڑی رحمت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آیتوں کو توڑ موڑ کر کے ادھر ادھر ملا کے اس کو کسی اور کی چیز کے ساتھ جوڑ دینا، یہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ کنسیپٹ یہاں پہ ہمارا کلیئر ہوتا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کا دن روزہ جو ہے وہ میں اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا۔ اب جو ہم اکثر لوگ جو ہیں وہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ عید مناتے ہیں، عید میلاد النبی، کہ اس دن خوشی کا دن ہے۔ اور شاید میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات بتائی ہے آپ کو کہ جو 9th-10th کی اردو کی کتابیں ہیں اس میں بھی باقاعدہ 3 عیدیں لکھی ہوئی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی، 3 عیدیں لکھی ہوئی ہیں کہ اسلام میں جو ہیں وہ 3 عیدیں ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدوں کے متعلق بتایا ہے اور وہی حق ہے۔ اب تیسری جو ہے وہ ہم اگر اضافہ کر رہے ہیں تو بظاہر سی بات یہ بدعت ہے۔ اور اس طرح میں نے کہا کہ ایک اور یہاں پہ کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارا کلیئر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو اگر یہ عید میلاد النبی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر ہم جو ہے وہ عید منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، تو ہم یہاں بھی غلط کر رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا ہے، اور جس دن روزہ رکھا جائے اس دن عید نہیں ہو سکتی، اگر اس دن عید ہوئی ہو تو اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو چیز جو ہے بعد میں شروع کی گئی ہے، کیونکہ یہ طریقہ کار اور یہ وفات، یہ ولادت، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہم نے بعد میں شروع کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً آتا ہے کہ تقریباً 600 سال بعد جو ہے یہ کام وغیرہ جو شروع کیے گئے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو چیز ہمیں قرآن میں نہیں ملتی، جو چیز ہمیں احادیث میں نہیں ملتی، اس کے بعد جو ہے وہ خلفائے راشدین کا دور گزرا اس میں نہیں ملتی، اس کے بعد صحابہ کرام کا دور اس میں نہیں ہمیں ملتی اس طرح کی چیزیں، لیکن پھر بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ اور باقاعدہ جو ہے وہ محفلیں کروائی جاتی ہیں، جلوس کروائے جاتے ہیں، اور آگے جو ایک اور کام جو ہے وہ اس دن ہم کرتے ہیں کہ موٹر سائیکلوں کے اوپر وہ لائٹس ہی لگا کے پھرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو ان کا طریقہ ہے۔ تو ہم ہر چیز کو جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں۔ اگر دل کرتا ہے تو آپ روزہ رکھیں سوار اور جمعرات کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر دل کرتا ہے تو ایام 20 کے روزے رکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دل کرتا ہے تو نمازوں کا خیال رکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان بھی قربان ہے، بہت محبت ہے، تو وہ سنت پر عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کی ہے، ہمیں کر کے دکھائی ہے، جس کا حکم دیا ہے، وہ بھلے اعمال کریں، تاکہ کم از کم ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے درجات بلند ہوں، ہمارے کھاتے میں کوئی نیکیاں لکھی جائیں۔ جب ہم نے کام ہی گناہ والے کرنے ہیں تو پھر تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ایسی محبت کا۔ تو اسی لیے اس طرح کے کام کرنا، بہت سے دوست کہتے ہیں کہ بھائی ہم منع کرتے ہیں، اس کو بھی منع کرتے ہیں، اس کو بھی منع کرتے ہیں، وہ باز نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ تو بار بار کہنا یا بار بار کرنے سے اپنے آپ کو برا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی کو 1-2 دفعہ سمجھاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اس طرح کی جگہوں پر کہ میں دیکھوں جا کے ہوتا کیا ہے، میں دیکھوں جا کے وہاں پر کیا کیا کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ اگر آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔
अगर आप उनको फ़ंड वगैरह देते हैं या उनको ये सारे काम करने का चंदा वगैरह देते हैं, ये काम भी गलत है, क्योंकि आप तो फिर उनके साथ शामिल हैं। तो इसीलिए इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो बिदअत में आ जाती हैं या जो सुन्नत की ख़िलाफ़ वर्जी में आ जाती हैं, कुरान और हदीस की ख़िलाफ़ वर्जी में, शक में भी आ जाती हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला की हज़ूर दुआ है अल्लाह ताला हमें सही दीन को समझने की, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ताला हमें अपने तमाम मामलात को, तमाम अमाल को अल्लाह ताला से अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर किस्म की बिदअत से, हर किस्म के गुनाह वाले काम से अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बीमारों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सब बीमारों के सेहत कामिला अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या शाफ़ियल अमराद इश्फ़ि मर्दना मर्ज़ल मुस्लिमीन। या शाफ़ियल अमराद इश्फ़ि मर्दना मर्ज़ल मुस्लिमीन। या शाफ़ियल अमराद इश्फ़ि मर्दना मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमातिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीज़ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका।